لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں تو دلبر میں تو جانان میں تے روح میں تو جگر میں تو او جان میں تے او زما مشک و عنبر نشت بے لتانا مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے او نمی درشت بے لتا نمی دارشتا نمی درشت بے لتا نمی دارشتا در میں تو دوا میں تو درمان میں تے او ستا پا منک میں دن و ایمان اولید یا رسول اللہ ستا پا منک میں دن و ایمان اولید دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے او ستا دمخ پا صفحہ ستا پا تعلیم لولم ستا دمخ پا صفحہ ستا پا تعلیم لولم پیر میں تو استاز میں تو قرآن میں تے او دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو شوق میں تو او ذوق میں تو درمان میں تے نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے او تانا قربان یا رسول مدنی تم عاشقائے دا سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زلک نقشوی نوی نشت حغی زلک ایمان یا رسول مدنی او کہ 1000 زل ایمان روڑی خبیستال عشقا چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی
اوستاپ کمال جمال کرم سوال چ رب رضا شی زما محمد امین ستانات خوان یا رسول مدنی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بلند آواز سے شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی قابل صد احترام دلوں کی دھڑکن، ہمارے دلوں کی بہت قریب حضرت پیری طریقت رہبر شریعت جناب حضرت پیر محمد محمود صاحب دربار عالیہ قادریہ آوان شریف گجرات، اس استانے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضور کے غلام یہاں پہ تشریف فرما ہے، بالخصوص علماء کرام، مشائخ اعظام، پیرانی طریقت، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان کے جملہ ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، دور و نزدیک سے آنے والے تمام اشاقان رسول، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر علم و عرفان کے عظیم دینی اور روحانی مرکز دربار عالیہ قادریہ آوان شریف گجرات میں یہاں پر دین متین کی خدمت کے لیے اور میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ابرو کے حفاظت کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں پر جمع ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ سب کا حاضری قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے مرتبہ جو پروگرام ہوا تھا اسی طرح گرمی میں، مجھے اب بھی یاد ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ عظیمت کا راستہ دکھایا اور اس راستے پر لگایا، جنہوں نے ہمیں دنیا اور ما فیہا اور دنیاوی جاہ و جلال سے بے نیاز کر دیا، اور ہمارے سامنے ان کی برکت سے نہ دنیا کی جاہ و جلال کی کوئی وقت رہی، نہ وزارتوں کی، نہ کرسی کی، نہ دنیاوی چمک دمک کی، اور جنہوں نے اپنے کردار سے اس قوم کو وہ سبق دیا، خدا کی قسم علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ آپ کا پیشوا اور امام وہی ہو سکتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جنہوں نے ہمیں خدا کی قسم دنیا اور یہ دنیا کی رنگینیوں سے بے پرواہ کر کے رخ دوست اس انداز سے دکھایا کہ سامنے سے گولیاں چل رہی ہو یا شیل ہو، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بس صرف ایک حسرت اور آرزو ہے کہ کاش اس کے بدلے ہمیں صرف کریم آقا تاجدار مدینہ کا ایک نگاہ ناز مل جائے، تو دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو جائے اور آخرت بھی سور جائے۔ تو مجھے اب بھی وہ منظر یاد ہے کہ آخری مرتبہ جب یہاں پر حضور قبلہ امیر المجاہدین تشریف فرماتے، آپ انتہائی شفقت فرماتے تھے پیر صاحب کے ساتھ، انتہائی سخت ترین گرمی میں یہ پروگرام ہو رہا تھا، تمام قائدین کارکنان پسینوں میں شراب پورتے، مگر جو جھلک قبلہ امیر المجاہدین کی وہ سامنے تمام عشاق آپ کا دیدار مبارک کر رہے تھے۔ خدا کی قسم کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھا، یہ گرمی ہے یا سردی ہے، یہ موسم گرم ہے، پروگرام کرنے کا ہے یا نہیں ہے، نہیں قبلہ بابا جی تشریف فرماتے، کوئی بھی بندہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے، ہر بندہ خوش ہو رہا تھا کہ ہمیں اس مرد کلندر کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔
لیکن شاید یہ خدا کو ایسا منظور تھا، اللہ کی منشا یہی تھی۔ ہم اس میں اللہ کی رضا کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس پر راضی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن خدا کی قسم میں آج بھی اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے بابا جی کے ظاہر پردہ اور وصال فرمانے کے بعد بھی ہمیں یوں بے نوا نہیں چھوڑا، ہمیں الحمدللہ ایسی قیادت عطا کی جو بابا جی کی غیرت، عشق و محبت اور بابا جی کی حمیت کا پرتو ہے، جس کے ہم خود گواہی دے رہے ہیں، بغیر کسی چاپلوسی کے، بغیر کسی خوشامدی کے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر کرم کیا۔ ہم اگر قبلہ سرپرست اعلیٰ صاحب کی صورت میں دیکھتے ہیں، مجسمہ سیرت و صورت جنہوں نے پورے استقامت کے ساتھ پہلے دن سے اپنی اسلاف کے نقش قدم پر چل کر دین متین کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، نہ آستانے کی کوئی پرواہ کی، نہ یہ پرواہ کی کہ ادھر پولیس یا ادھر میرے لیے معاملات سخت ہو جائیں گے، آپ نے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ الحمدللہ پورے استقامت اور اخلاص کے ساتھ کڑے رہے، اور اس کی توفیل آج الحمدللہ یہ تو میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کی خصوصیت ہے۔ تم کیوں دوسری طرف جا رہے ہو؟ اور جہاں پر ذلت کے علاوہ کچھ نہیں، عزت نہ IMF کے پاس ہے، عزت نہ FATF کے پاس ہے، نہ مغرب کے پاس ہے۔ اگر آپ نے دنیا اور آخرت کی عزت کمانی ہے تو آ جاؤ اس در کی طرف جہاں سے دنیا اور آخرت کی نعمتی ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی عزتی ملتی ہے، اور اتنی کہ آپ کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ حضرت جب حاتم طائی کی بیٹی ننگی سر حضور کے دربار میں قیدی ہو کر آئی تو میرے مصطفی کریم علیہ السلام فوراً اٹھ کے ان کو چادر عطا کیا۔ اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک تو میں آزادی چاہتی ہوں، دوسری میں شام جانا چاہتی ہوں تو سواری بھی مجھے چاہیے، سواری بھی مجھے چاہیے، اور مجھے زاد راہ بھی چاہیے، تاکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے زاد راہ بھی عطا کی، میرے کریم آقا نے چادر بھی عطا کی، میرے کریم آقا نے سواری بھی عطا کی، اور میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزادی بھی عطا کی۔ جب وہ شام چلے گئی اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس تو ان کو کہا، انہوں نے کہا کہاں سے ہو کر آئی ہو؟ تو انہوں نے جب قصہ سنایا تو میں تو قیدی بن کر گئی تھی، تو انہوں نے فوراً چھونکا اور کہا، پھر تو انہوں نے کچھ نہیں کہا آپ کو، کہیں آپ کو مشقت میں تو نہیں ڈالا؟ انہوں نے کہا بھائی کیا بات کرتے ہو، آپ کو کیا پتا وہ کیسے دربار ہے، آ جاؤ ایک بار جانا پڑے گا تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دربار کیسا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں ڈر رہا ہوں، میں گھبرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، حضور اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کتنا دیتے ہیں؟ فرمایا بھائی اس طرح نہیں ہوگا، آپ جا کے حاضری لگائے تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ اس لیے آپ یقین کرے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ تو آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو ظاہراً ہمارے درمیان سے پردہ فرمانے لگے، لیکن جو مشن انہوں نے ہمیں دے کر جو مشن انہوں نے اس قوم کو دیا، یقین کرے میں کل وہ جو ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے اس میں لوگ شاید دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہیں، میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی شاید اسی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر کیا ضرورت پڑی اسلامی ٹچ کی، یہ لوگ کیوں اسلام کی طرف؟ ان کو پتا چلا کہ اس مرد کلندر نے اس قوم کا مزاج اس طریقے سے بنایا ہے کہ اب نہ ہم ان کو روٹی پر دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ کپڑا پر دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مکان پر دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ دنیاوی ترقی کا لالچ دے کر تبدیلی پر دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب اگر ان کو دھوکہ دینا ہے تو ان کو محمد عربی کی غلامی کا واسطہ دینا پڑے گا، اسلامی ٹچ دینا پڑے گا، ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ اب ان کو وہ قبلہ امیر المجاہدین نے ان کے ذہن اس طرف لگا دیے ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ
وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم بھوک برداشت کریں گے، ہاں ہم اس ملک میں سختی برداشت کریں گے، مہنگائی بھی قابل برداشت ہوگی، ہر طرف سے ہمارے سامنے کچھ بھی نہ ہو ہم پھر بھی برداشت کرتے ہیں، دنیاوی سہولتیں نہ ہو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن ان کے ذہن یوں بن چکے ہیں کہ اگر مکینی گنبد خضرا نے منہ مبارک پھیر لیا تو پھر کسی کا کوئی گزارا نہیں، کیونکہ میرے امام فرما گئے ہیں وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے آپ اس عظیم الشان پروگرام کو یاد رکھیں، اس جگہ کو، کہ وقت آنے والا ہے کہ یہ ٹچ اب تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی صورت میں بھی ہوگا۔ آپ اب لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ اب وہ ہر طرف سے آئیں گے کیونکہ ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ قوم نے آج اگر اکٹھے ہونا ہے تو اس مرد کلندر نے جس نعرے پر اکٹھے کیا اسی کے بغیر کوئی ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کبھی عاشق رسول کی لفظ کے ساتھ، کبھی محافظ ختم نبوت کے ساتھ، مختلف ٹچ کے ساتھ آئیں گے، صرف اس لیے کہ وہ اس قوم کو دھوکہ دے۔ حالانکہ قوم تو تماشا دیکھ رہا ہے، اور مجھے تعجب ہے ان بندوں پر کہ جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے گولیوں کا سامنا کیا، ہر مشکل کا سامنا کیا۔ خدا کی قسم کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 7.5 منٹ سٹریٹ فائرنگ کے سامنے کسی نے اپنے سینے کیے ہو، کوئی جلوس ڈسپرس نہیں ہوئی، 7.5 منٹ سٹریٹ سامنے فائرنگ، اور وہ بھی حضور کے غلاموں کے سینے ہو سامنے، مگر کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ اب تو سامنے سے گولیاں چل رہی ہے، اب تو ہم ذرا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اب تو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ ایک تاریخ رقم ہوئی کہ کوئی بندہ اپنے جگہ سے ہلا نہیں، جبکہ ایک جب گر جاتا ختم نبوت کے نعرے کے ساتھ تو 10 مزید آگے بڑھتے، اور عملاً یوں اظہار کرتے کہ ہمیں قبلہ امیر المجاہدین نے یوں درس نہیں دیا، صرف رسمن یہ شعر نہیں کہا، آج ان کے بچے میدان عمل میں کر کے دکھاتے ہیں کہ ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول کہ آپ نے کردار سے اس قوم کی تربیت کی، آپ وہ شخص تھے کہ آپ کے استقامت، عبادت، زہد و تقوی بھی ہم نے دیکھی۔ آپ کا یقین کرے جو زہد و تقوی اللہ کریم نے آپ کو دیا تھا، جو غیرت اور حمیت آپ کو اللہ کریم نے اس کا حصہ عطا کیا تھا، وہ بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ میرے جد امجد کا ایک شعر ہے اور وہ ہے پشتوں میں، وہ ہے تسبیح پلاس کے جماعت کے ناستلم خون کبھی، تسبیح پلاس کے جماعت کے ناستلم خون کبھی، کہہ رہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہو اور اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، خدا کی قسم اس کا بھی ایک مزہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مشغول ہو، اس سے آگے آپ کو لطف آئے گا۔ تسبیح پلاس کے جماعت کے ناستلم خون کبھی،
तुरा पलास के मैदान के उदरे दलम ख्वान कवि फरमाते हैं इसका भी तो एक और मजा है कि बंदा खुशूजों से अल्लाह की याद में मशगूल हो तो वो तो और मजा है, लेकिन तुरा पलास मैदान के उदरे दलम ख्वान कवि। लेकिन जब इस्लाम को तलवार की जरूरत पड़े तो फिर तस्बीह का आड़ नहीं लेना चाहिए। खुदा की कसम फिर इसका तो मजा ही जुदा है कि तलवार लेकर बंदा हुजूर के दीन के लिए मैदान में निकले। क्योंकि आप वो शख्सियत है कि गुजरात से हमारा भी एक खास निस्बत है। एक तो पीर साहब की वजह से है और दूसरी हमारी वो निस्बत है कि इस गुजरात के जेल में हमारे दादा हुजूर ने 1953 में 7 महीने कैदोबंद में गुजारे हैं। और उस कैदोबंद के उस 7 महीनों में आपने, जब आप बनते 1953 में गुजरात के रेलवे स्टेशन पर आप गिरफ्तार किए गए थे, तो आपने उसी जो काल कोठरी थी उसी में से फरमाया था मास्ता द इश्क पर जुर्म वजनी दागा होगा चेदनन सर करापुर तप देवाल दा तमाशा चेदनन। या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। सर करापुर तप देवाल दा तमाशा चेदनन रुख अनवर उठाकर ये नजारा देके जहम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम जहम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम। मैं तो चाहता यही हूं कि मैं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊं। जहम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम द अजल न मेरा वड़े दा सौदादा। अजल से यही सौदा लेकर आए हूं कि लेकर आया हूं कि हाय काश कब वो मौका मिले कि मैं आपके इज्जत और नामूस पर कुर्बान हो जाऊं। और हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। जारे दे लता उमदगा में मनशादा। हाय काश जिंदगी के हर सांस में मुझे हजारों जाने मिल जाए, हर सेकंड पर हजारों जाने मिल जाए और एक एक आपके इश्क मोहब्बत में कुर्बान करूं। इसलिए आप तमाम अहबाब इंशाअल्लाह हम भी अमीर मोहतरम का इस्तकबाल करेंगे। सिर्फ आप नहीं, आप इस तरफ तवज्जो रख के इंशाअल्लाह इस तरफ से आएंगे और तमाम अहबाब इस्तकबाल करेंगे। हम भी बेताब है, सिर्फ आप नहीं। उनके एक झलक के लिए हम भी बेताब है और ये पूरा इंशाअल्लाह ताला स्टेज भी उनके लिए इस्तकबाल के लिए वो सारे बेताब है। लेकिन आपने प्रोग्राम का नज़म खराब नहीं करना, तवज्जो मेरी तरफ करना है। इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम जलवगर होंगे तो सब उनकी दीदार से बेमुशर्रफ होंगे और लब्बैक या रसूल अल्लाह की पुरशगाफ नारी भी होंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ अब आपको, क्योंकि मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, मैं ये बात समझाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी आस्थाने से जब क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ लाए थे, ये जो इतना लंबा तमहीद मैंने बांधा सिर्फ इसलिए कि इन्हीं आस्थानों से अल्हम्दुलिल्लाह हक की आवाज बुलंद हुई है और इतनी अजीमत और इस्तिकामत के साथ बुलंद हुई है कि कभी एक सेकंड के लिए भी, कभी एक मिनट के लिए भी वो आवाज में हमने मुदाहनत नहीं देखी, उस आवाज में हमने कोई कमजोरी नहीं देखी। जब भी कोई बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब मोहतरम सबसे पहले सफ में हमने पाया उसको। तो आज हम इस आस्थाने पर इस दौर में जब हुजूर के दीन पर हर तरफ से हमले हो, जब कादियानियत अपने जोर शोर पर हो, जब हमारे एक अजीम कारकुन ज़ैन अली रज़वी का खून बह चुका हो, मुकद्दस खून, और वो कादियानियत जो कि नासूर है इस मुल्क के लिए, वो फिर भी अपने बदमाशियों पर हो, तो आज हमने एक आज़म करके जाना है इंशाअल्लाह कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने लब्बैक के साथ इंशाअल्लाह मजबूती से खड़े होकर हुजूर के दीन का दिफा करना है और हर कदम पर किबला अपने कायद मोहतरम की आवाज पर लब्बैक कहना है। और ये जो मुख्तलिफ टच में कौम को धोखा दे रहे हैं, ये तो मेरे बाबा जान ने फरमाया था कि मैंने अपने जो दाढ़ी मैंने सफेद की, मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि जिन्होंने हुजूर से 2 नंबरी की हो और वो बच चुका हो। जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। कौन ख्वार नहीं हुआ ये तो बताए। जिनका जितना भी हिस्सा रहा वो सब जलील ख्वार हो रहे हैं।
وہ اپنے عزت کے لیے ٹوکرے کھا رہے ہیں، وہ اپنے ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ترلے اور منتیں کر رہے ہیں، لیکن آج ہم بھی یہ بات اعلان کرتے ہیں کہ عزت اسی کی ہوگی، عزت اسی کی ہوگی جو میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ آپ تمام احباب سے بس میری صرف اتنی گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہاں پر علم و عرفان کے اس عظیم روحانی مرکز میں اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی باہر جانا ہے کہ ہم نے حضور کے دین کا پرچم ہر طرف بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ انفرادی طور پر کوششیں کرنی ہے، ہر دروازہ کٹکھٹانا ہے اور ان کے پاس جانا ہے، ان کو تحریک کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جس سیلاب کی طرح اور سیلاب کی تیزی اور جس طرح ان کی روانگی ہے ان کی طرح، جس طرح لبیک ہر طرف سے الحمدللہ اس قوم میں بلکہ پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ پاکستان پر اسلام کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ، اور ظلم و بربریت کا یہ جو سورج ہے یہ غروب ہو جائے گا۔ ہر طرف پھر حضور کے دین کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر غریب اس طرح یوں روئے گا نہیں کہ آج پیٹرول مہنگا، آج ڈیزل مہنگا، آج جو ہے نا فلاں چیز مہنگی، آج یہ چیز مہنگی۔ انشاءاللہ پھر اسلام عزت کے ساتھ سب کو روٹی بھی دے گا، پھر اسلام عزت کے ساتھ سب کو مال و دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، جاہ و جلال بھی دے گا، مگر یا سرداری بھی صرف پاکستان میں نہیں، انشاءاللہ پوری دنیا پر پھر پاکستان سرداری کرے گا۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم اسلام کی طرف آ جائے۔ لبیک انشاءاللہ اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں ہے، اور آج ہم اپنے سرپرست اعلیٰ، اپنے اراکین شورا اور اپنے قائدین کے سامنے انشاءاللہ یہ عزم کریں گے کہ ہم ہر صورت حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ میدان میں رہیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ ویسے بھی کوئی بندہ کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، تو اب کم از کم یہ شعر تو اپنے جذبات کے ساتھ اس انداز سے لگائے کہ قبلہ امیر المجاہدین کا کہ روح مبارک کو تسکین ہو جائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ یہ جتنا بھی کوشش کر لے یہ جل کر خاک میں خاک ہو جائیں گے، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ یا رسول اللہ